تو میں ہے زمزم، جب بھی پیو اس وقت جو دعا مانگو گے وہ دعا فوراً قبول۔ اب آج کل مکے میں زمزم اتنا عام ہو گیا، حرم میں جگہ جگہ کولر لگے ہوئے ہیں، گلاس بھر بھر کے آدمی پانی پیتا کہ اس کو زمزم کی اہمیت کا بھی اندازہ نہیں، اور بہترین موقع وہ اپنے ہاتھ سے کھو دیتا۔ جو لوگ حج کر کے آئے ہیں ان کے لیے ایک بات دیکھیے، آج کل یہ بات مشہور ہو گئی ہے نا کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرو، پہلی نگاہ ڈال کے جو دعا مانگو گے دعا فوراً قبول۔ اب یہ بات مشہور ہو گئی ہے، اس میں حقیقت اتنی نہیں ہے، اس سے بڑی حقیقت ہے، لیکن وہ ایک طرف رکھیے ورنہ بات مکمل نہیں ہو پائے گی۔ لیکن مشہور بہت ہو گئی، خانہ کعبہ کو دیکھتے ہی پہلی دعا فوراً قبول۔ لوگ یہیں سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں، حج کی نہیں، جب خانہ کعبہ کو دیکھیں گے تو پہلی دعا کیا مانگنا، ایک دوسرے سے مشورہ کیا جاتا، پوچھا جاتا ہے تم نے کیا دعا مانگی، چالاکی کی دعائیں بنائی جاتی۔ اچھا ہم وہاں جائیں گے اور پہلی نگاہ ڈالتے کہیں گے خدا بندہ آج کے بعد میری ہر دعا کو قبول کر لے، تاکہ وہ ایک دعا جو ہے نا وہ قیامت تک کی دعا بن جائے۔ ساری تیاریاں ہوتی، پھر مکے میں جب جاتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف جب قافلے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کیا منظر اس وقت میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اتنے حج کرنے کے باوجود اور اتنا عمرہ کرنے کے باوجود کعبے کا نام زبان پہ آتا ہے بس ایک بار، مسجد الحرام، اس کی سیڑھیاں، رات کا وقت اور کالا کپڑا پہنے ہوئے خانہ کعبہ، ایسا حسین منظر منبر پہ بیٹھ کے میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ لیکن قافلے چلتے ہیں، قافلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، پہلے سے لوگوں نے بتایا بھی ہوتا، اور کچھ قافلوں میں تو جہاں علماء کے ہاتھ میں قیادت نہیں ہوتی، انتظامیہ مزید نہلے پہ دہلا لگاتی ہے کہ دیکھیے نگاہیں نیچی کر کے چلیے، خبردار سامنے مت دیکھیے گا، جب کعبہ پورا نظر آئے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے، پھر آنکھ اٹھا کے دیکھیے گا تاکہ پہلی دعا فوراً قبول ہو جائے۔ اگر آپ منہ اٹھا کے چلے سامنے دیکھتے رہے، ہو سکتا ہے آپ کی نگاہ کعبے پہ پڑ جائے، آپ کو اندازہ بھی نہ ہو اور آپ کا چانس، گولڈن چانس، قبولیت دعا کا چانس مس ہو جائے۔ ایسے قافلے کو نگاہیں نیچی کر کے با ادب اور با ملاحظہ کر کے لے جاتے ہیں کہ مجھے اپنی نانی یاد آ جاتی ہے۔ نانی ہمیں بچپنے میں کہانی سناتی تھی، بیٹا ایک شہزادہ تھا اور وہ جا رہا تھا تو کہا خبردار پیچھے نہ دیکھنا ورنہ پتھر کے بن جاؤ گے۔ اس طرح سے آج کل لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، یہ اسلام نہیں، روایات میں ایسا تذکرہ نہیں، خانہ کعبہ کی انداز کی زیارت کا حکم نہیں ہے۔ یہ بہت پورا نگاہیں نیچی کر کے چلو کہ کہیں غلطی سے بھی کعبے پہ نگاہ نہ پڑ جائے۔ لیکن کیا اس مجمع کے لیے یہ بات مناسب ہے؟ نہیں، یہ تو مکے ہی میں بات کہنے اور سمجھنے میں مزہ آتا۔ پھر میں نے یہ ساری بات کیوں کہی؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ خانہ کعبہ کے بارے میں لوگ قصے، کہانیاں اور الف لیلا کے شہزادوں کی کہانیوں کی طرح سے جو نگاہیں نیچی کر کے چل رہے ہیں اور قافلے کے لیڈر کی انسٹرکشن کو فالو کر رہے ہیں اور پہلے سے ذہن تیار کر رہے ہیں، کیوں؟ کہ اس لیے کہ مولانا ایک دعا اللہ فوراً قبول کرے گا، زندگی میں بہترین موقع ملا ہے، گولڈن چانس، یہ مس نہ ہونے پائے۔ بدقسمت ہو تو یہ خالی خانہ کعبہ کو پہلی بار دیکھنے کا یہ فائدہ نہیں ہے۔ زمزم جب پیو گے، جتنی بار پیو گے، گلاس ہاتھ میں ہو، ایک دعا تمہارے دماغ میں ہو، یہ روایت کا جملہ ہے کہ اللہ دعا کو فوراً قبول کرتا ہے، کیونکہ زمزم نام ہے ایک ماں کی دعا کا نتیجہ۔ زمزم کس کا نام ہے؟ ایک ماں کی دعا، وہ نتیجہ ہے زمزم۔ جب بھی تمہارے ہاتھ میں زمزم کا پانی آئے ایک دعا مانگو۔ اب ہمارے قافلے 40 دن مکے میں رہتے ہیں، ایک آدمی اگر ہر نماز کے لیے بھی حرم جا رہا تو کم از کم 100-150 مرتبہ حرم گیا۔ آج کل ذرا شارٹ قافلے بھی ہو گئے لیکن اندازاً کہہ رہا، اور اگر وہ ہر مرتبہ 4-5 گلاس پانی پیتا ہے تو 1000 گلاس تو اس نے پانی پی لی، وہ اپنی 1000 دعائیں اللہ سے قبول کروا کے آ سکتا تھا، لیکن وہ کعبے کی پہلی دعا میں اتنا الجھ کے رہ گئے کہ یہ ساری چیزیں اس کے ذہن سے نکل گئی۔ تو زمزم کا ایک فائدہ یہ بتایا گیا، ماں کی دعا، اور یہ ہمارے موضوع میں 5 دنوں کی مجالس ہیں، آگے چل کے ماں کے حوالے سے کچھ باتیں اور آئیں گی۔